ہر سفر کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور بعض سفر صرف وقت کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک راستہ بن جاتے ہیں۔ لاہور کی تاجر برادری کے ایسے ہی ایک سفر کا آغاز ہوا سن 1973 میں۔ حاجی مقصود احمد بٹ نے انجمن تاجران کی بنیاد رکھی۔ یہ صرف ایک تنظیم کا قیام نہیں تھا بلکہ تاجروں کی خدمت، ان کے حقوق کی آواز اور مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم کا آغاز تھا۔ انہوں نے تاجروں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے اور وقت کے ساتھ انجمن تاجران تاجر برادری کی ایک توانا آواز بنتی چلی گئی۔ انجمن تاجران جس کا یہ موضوع ہے، جس کا یہ نعرہ ہے کہ یہ شجر پاور تاجر برادری ہے اور کوئی سیاسی جماعت اس کے مقابلے میں نہیں ہے، تو پھر جو ہمارے پاس طاقت ہے، ہماری خوشی ہوتی ہے تو شٹر ڈاؤن کر لیتے ہیں، حامی ہوتی ہے تو شٹر ڈاؤن کر لیتے ہیں، اگر مطالبہ منوانا ہوتا ہے تو شٹر ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور حالات بدلتے گئے۔ مشرف دور میں جب تاجروں کے حقوق اور مسائل نے ایک نئے امتحان کا سامنا کیا تو انجمن تاجران نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ احتجاج ہوا، ہڑتالیں ہوئیں اور تاجر برادری نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ انجمن تاجران صرف ایک نام نہیں بلکہ تاجر کے حق کی آواز ہے۔ اور پھر یہ ذمہ داری اگلی نسل تک پہنچی۔ حاجی مجاہد مقصود بٹ نے اپنے بزرگوں کی اس مشن کو صرف آگے ہی نہیں بڑھایا بلکہ اسے بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک نئی سمت دینے کا فیصلہ کیا۔ بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے کہ اپنے والد محترم کو کبھی تاجروں کی خدمت کے لیے، تاجروں کی فلاح کے لیے وہ کس طرح جو ہے کوشاں تھے، اور میری جو ہے ایک خوش بختی کہ بھی میں اس تنظیم کو لیڈ کر رہا ہوں جو 1973 سے لے کے آج تک تاجروں کی فلاح کے لیے بے لوث جو ہے خدمت کر رہی ہے۔ تاجروں کی خوشی ہو یا غمی، مسئلہ ہو یا ضرورت، انجمن تاجران کی سرگرمیوں میں حاجی مجاہد مقصود بٹ کی موجودگی مسلسل نظر آنے لگی۔ وہ تاجر کے ساتھ کھڑے رہے، اس کے مسائل کو اجاگر کرتے رہے اور تاجر برادری کی آواز کو مزید مؤثر بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ جان کی مان پاؤں تو کچھ بول سکوں۔ سی سی ڈی جو ہے نا، ایک دفعہ اپنے محکموں کے اندر کالی بھیڑے ہیں، ان میں سے 2-4 کا احتساب کر دیں، ہمیں بھی سکون مل جائے گا۔ چوروں ڈاکوؤں سے ہاتھ اٹھا لیا جائے گا تو آپ دیکھیں کیسے امن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ ہم جو ہے پرچے دے دیں گے، ہم اندر کر دیں گے، ہم ناجائز فروش ہیں، ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں۔ جو یہاں صدارت اس لیے لیتے ہیں، ہم نے بھٹا کٹھا کر کے اپنے بڑوں کو پہنچانا ہے، انہیں کون پوچھے گا۔ اور پھر آیا وہ دن 14 اگست 2025، ایک ایسا دن جب اس سفر نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ انجمن تاجران کی آواز کو ڈیجیٹل دنیا تک پہنچانے کے لیے لانچ کیا گیا ATL ڈیجیٹل، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں تاجروں کی بات صرف سنی نہیں جاتی بلکہ اسے دنیا تک پہنچایا جاتا ہے۔ میں ہوں رانا عمر فاران اور گزشتہ 1 سال سے ATL ڈیجیٹل کے اس سفر کو آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ 14 اگست 2025 کو شروع ہونے والا یہ سفر صرف ایک ڈیجیٹل چینل کا آغاز نہیں تھا، یہ ایک سوچ کا آغاز تھا، ایک ایسی سوچ کہ تاجر کی آواز، تاجر کے مسائل اور تاجر کے ساتھ ہونے والی زیادتی اب خاموش نہیں رہے گی۔ گزشتہ 1 سال میں ہم نے صرف خبریں نہیں دکھائیں، ہم نے تاجر کی مشکلات کو دیکھا،
اس کی آواز سنی، اس کے مسائل کو ریکارڈ کیا۔ جہاں تاجر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم نے اسے اجاگر کیا، جہاں کسی بازار کا مسئلہ سامنے آیا ہم نے اسے حکام تک پہنچانے کی کوشش کی، اور جہاں تاجر کی آواز دبانے کی کوشش ہوئی وہاں ATL ڈیجیٹل نے اس آواز کو مزید بلند کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر یہ آواز صرف لاہور کے بازاروں تک محدود نہیں رہی، فیس بک سے یوٹیوب تک، ٹک ٹاک سے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک ATL ڈیجیٹل کی آواز لوگوں تک پہنچتی گئی۔ ہر ویو، ہر شیئر، ہر کمنٹ اور ہر میسج اس بات کا ثبوت بنتا گیا کہ تاجر کی آواز سننے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ صرف نمبرز نہیں، یہ لوگوں کا اعتماد ہے۔ آج 14 اگست 2026 کو ATL ڈیجیٹل کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ 1 سال سینکڑوں کہانیاں، بے شمار مسائل، ہزاروں لمحات اور لاکھوں لوگوں تک پہنچنے والی ایک آواز۔ لیکن ہمارے لیے یہ اختتام نہیں، یہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ چیمبر کی سیاست آج کل بہت چل رہی ہے، دونوں گروپ ماشاءاللہ پوری بولیاں لگا رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کا ابھی تک کوئی واضح پیغام نہیں ہے۔ میں تو جس گروپ میں بھی جاتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی موسیٰ بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ کس گروپ کے ساتھ ہے اس وقت چیمبر آف کامرس کے حوالے سے؟ میں اگر کھڑا ہوا ہوں تو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنے صدر کے ساتھ کھڑا ہوں، مجاہد مقصود بٹ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہماری پوری پارٹی کا فیصلہ ہوگا۔ جو لاہور چیمبر تاجروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، انشاءاللہ کوئی جواب دے یا نہ دے، الیکشن سے پہلے ایک دفعہ لاہور چیمبر کی دیواریں ہلا کے بتائیں گے کہ کس طرح تاجر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کس طرح تاجر کی تذلیل کی جاتی ہے، کس طرح تاجر کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ وہ ایک بند شیشے کے کمرے میں بیٹھنے والے پتھر مارنے سے پہلے سوچیں باہر والے کے پاس اینٹ بھی موجود ہے۔ 1973 میں شروع ہونے والا یہ سفر آج 2026 میں بھی جاری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، تب آواز بازار سے بازار تک جاتی تھی، آج وہی آواز ڈیجیٹل دنیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ نام بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، ذرائع بدلتے ہیں، لیکن مقصد وہی رہتا ہے، تاجر کی خدمت، تاجر کی آواز اور تاجر کے حق کے لیے کھڑا ہونا۔